فصل سوم، اسلام اخلاق حسنہ کا معلم۔ اسلام ہی اخلاق حسنہ کا معلم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق ومحاسن الاعمال۔ ترجمہ، میں بزرگ ترین اخلاق اور نیکو ترین اعمال کی تکمیل کے لیے نبی بنایا گیا ہوں۔ اخلاق رذیلہ اور ان کے اثرات۔ اسلام نے بتایا ہے کہ اخلاق رذیلہ کے منبع 4 ہیں: جہل، ظلم، شہوت، غضب۔ نمبر 1، تاثیرات جہل میں سے ہے کہ اچھی شے کو بری اور بری شے کو اچھی شکل میں نمایاں کرتا ہے، کمال کو نقص اور نقص کو کمال دکھلاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، اصب الیہ نواکم من الجاہلین۔ سورہ یوسف، اگر میں عورتوں کی باتوں میں پھنس گیا تو جاہل ہو جاؤں گا۔ نمبر 2، تاثیرات ظلم میں سے ہے کہ کسی شے کو اس کے غیر محل میں رکھا جائے، خوشنودی کے مقام پر خفگی، سخاوت کے مقام پر بخل، بخل کے مقام پر بذل، نرمی کے مقام پر سختی، سختی کے مقام پر نرمی، مقام انکسار پر تکبر اور مقام وقار پر انکسار، یعنی حقوق کا غلط استعمال، اور غلط استعمال پر دعوی استحقاق۔ قرآن پاک میں ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ سورہ لقمان، حقوق الہی کا غصب کرنا اور ان حقوق کا استعمال دوسروں کے لیے جائز سمجھنا بزرگ ترین ظلم ہے۔ نمبر 3، تاثیرات شہوت میں سے ہے کہ حرص، بخل اور تنگ دلی کو ترقی ہوتی ہے، حصہ غیر پر حملہ کیا جاتا ہے، وقار نفس اور پارسائی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اعطا کل ذی حق حقہ۔ ترجمہ، اللہ نے ہر ایک حقدار کو اس کا حق عطا فرما دیا ہے۔ نیز فرمایا، ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشہ وساء سبیلا۔ سورہ بنی اسرائیل، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ کھلی بے حیائی ہے اور بہت بری سڑک ہے۔ نمبر 4، تاثیر غضب سے تکبر، کینہ، حسد، بغاوت اور سفاہت پیدا ہوتے ہیں۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 بار درخواست کی کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دفعہ اسے یہی جواب دیا، غیظ و غضب سے دور رہو۔ اخلاق حسنہ کے سرچشمے اور ان کے نتائج۔ اسلام نے بتایا کہ اخلاق محمودہ کے سرچشمے 4 ہیں: صبر، عفت، شجاعت، عدل۔ نمبر 1، صبر کے نتائج ہیں: برداشت مصائب، غصہ پی جانا، عدم ایذا دہی، بردباری، خاک ساری، گھبراہٹ کا نہ ہونا، حملہ نہ کرنا۔ صبر کا ذکر قرآن پاک میں تقریباً 90 مقامات پر ہے، اور ان مقامات پر صبر کرو 16 اصناف پر بیان کیا گیا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا ہے کہ نصف ایمان کا نام صبر ہے اور نصف ایمان کا نام شکر ہے۔ نمبر 2، عفت کے نتائج ہیں: رذائل و قبح سے اجتناب، قولاً و فعلاً پاکیزگی۔ عفت سے حیا پیدا ہوتی ہے اور حیا کا اثر ہر ایک خلق نیک پر ہے۔ عفت سے جھوٹ، بخل اور بدکاری کا ستیہ ناس ہوتا ہے۔ نمبر 3، شجاعت کے نتائج ہیں: آپ اپنی عزت کا ملحوظ رکھنا، بہترین اخلاق کا جویا رہنا، مال و جان سے دوسرے کی امداد کرنا، طیش و غضب سے دور رہنا، اپنے نفس کی باغ عقل کے سپرد کر دینا۔ حدیث پاک میں ہے، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ پہلوان وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دیتا ہے، پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے۔ نمبر 4، عدل کے نتائج میں اعتدال اخلاق اور افراط و تفریط کو چھوڑ کر وسط کو اختیار کر لینا ہے۔ عدل بتاتا ہے کہ جود و سخا اسے کہتے ہیں جو بخل اور اسراف کے درمیان ہو۔ عدل بتاتا ہے کہ حیا وہ ہے جو ذلت و بے شرمی کا میانہ ہو۔ عدل بتاتا ہے کہ شجاعت اسے کہتے ہیں جو جبن اور تہور کا وسط ہو۔ عدل بتاتا ہے کہ حلم یہ ہے کہ تکبر و اہانت کے بیچ بیچ ہو۔ تصریحات بالا سے ظاہر ہے کہ اسلام نے اخلاق حسنہ کے بیان میں کس قدر زیادہ حصہ لیا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ سورۃ الاعراف، معافی و درگزر کو عادت بناؤ، نیک کام کرنے کی ہدایت کرتے رہو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ اخلاق حسنہ کی فضیلت و اہمیت۔ حدیث پاک مسلم میں نواس بن سمان سے روایت ہے، البر حسن الخلق۔ ترجمہ، اچھے خلق ہی کا نام نیکی ہے۔ صحیحین میں ہے، خیارکم احاسنکم اخلاقا۔
ترجمہ: نیک اور بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ ترمذی و ابو داؤد نے ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء۔ ترجمہ: قیامت کے دن مومن کے ترازو میں سب سے زیادہ وزندار شے اچھا خلق ہوگا، اس سے بڑھ کر اور کوئی شے بھاری نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک بے حیا بد زبان سے بغض رکھتا ہے۔ ترمذی میں باروایت جابر رضی اللہ عنہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفیہقون۔ ترجمہ: قیامت کے دن تم میں سے وہ شخص مجھے پیارا اور میرے دربار میں مجھ سے قریب تر ہوگا جو اچھے اخلاق والا ہے، مگر چبا چبا کر باتیں بنانے والے، خوش کلامی جتانے والے، اپنی خوش گپی سے دوسروں کو تھکا دینے والے مجھے ناپسند ہوں گے اور دربار میں دور تر بھی ہوں گے۔ صحیح ترمذی کی روایت میں ارشاد نبوی ہے: ان صاحب حسن الخلق لیبلغ به درجۃ صاحب الصوم والصلاۃ۔ ترجمہ: اچھے خلق والا اس درجے کو حاصل کر لیتا ہے جو نفلی عبادت اور نفلی روزہ رکھنے والے کا ہوتا ہے۔ ان احادیث سے صاف ثابت ہو جاتا ہے کہ تکمیل ایمان اور قرب رسول اور پسندیدگی مالک کے مدارج کا دار و مدار اخلاق حسنہ ہے۔ اخلاق حسنہ کا تعلق، اخلاق حسنہ کے بیان میں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا تعلق انسان کی خود اپنی ذات سے بھی ہے اور ابنائے جنس سے بھی اور رب العالمین کے ساتھ بھی۔ نمبر 1، خود اپنی ذات کے متعلق یہ ہے کہ اپنے آپ کو ناقص سمجھے اور سمجھ لے کہ ناقص کے افعال بھی ناقص ہوتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان تہذیب اخلاق میں ہمیشہ کوشاں رہے گا۔ نمبر 2، ابنائے جنس کے متعلق یہ ہے کہ دوسروں کی ایذا دہی کو برداشت کرے مگر خود انہیں ایذا رسانی کا ارادہ نہ کرے۔ نمبر 3، رب العالمین کے ساتھ حسن خلق کے معنی یہ ہیں کہ جو معاملہ تیرے اور رب العالمین کے درمیان ہے اسے موجب شکر قرار دے اور احکام یا افعال الہی کے بارے میں کبھی دل و زبان پر ادب اور شکر کے سوا کوئی لفظ جاری نہ ہو۔ شیخ الاولیاء سند الاصفیاء سیدنا عبد القادر جیلانی کا قول ہے: کن مع الحق بلا خلق ومع الخلق بلا نفس۔ ترجمہ: اللہ کے ساتھ تیرا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ اس میں مخلوق کا ذرا تعلق نہ ہو، اور مخلوق کے ساتھ تیرا معاملہ ایسا ہونا چاہیے کہ تیرے نفس کا اس میں کچھ حصہ نہ ہو۔ یہ ہیں وہ اخلاق حسنہ جن کی تکمیل اسلام نے قولاً و فعلاً فرمائی ہے۔ تھوڑی سی تفصیل اور بھی سن لیجئے۔ اخلاق حسنہ اور اہل حاجت۔ نمبر 1، اسلام فقراء و مساکین کا حصہ مال زکوٰۃ میں واجب ٹھہراتا ہے اور قرار دیتا ہے کہ اس صفت کی کل آمدنی کا 8واں حصہ ان کو ضرور مل جانا چاہیے۔ با، مال غنیمت کے خمس میں سے مساکین و یتامہ کا 5واں حصہ لابدی ہے۔ جیم، آمدنی فے میں بھی کل کا 1 خمس مساکین و یتامہ کا حصہ ہے۔ دال، ابنائے سبیل بھی ان ہر سہ ابواب سے حصہ یاب ہوتے ہیں، اور اس انتظام سے کل عالم اسلام مسافر کے لیے اپنا گھر بن جاتا ہے۔ ہاں، قرض داروں اور قرض کے تحت میں زیر بار لوگوں کی رہائی کا انتظام سلطنت اسلامی پر ڈالا گیا ہے۔ واہ، غلاموں کی آزادی کے لیے زکوٰۃ کا 8واں حصہ خاص طور پر علیحدہ کیا گیا ہے، اور بعد ازاں اسی سیغے میں چندہ دہی کو ضروری و لابدی قرار دیا گیا ہے۔ اگر کسی مذہب نے فقراء و مساکین اور یتامہ و ایامہ اور غلامان و مقروضین کے لیے سلطنت کے بجٹ میں مستقل رقوم درج کرنے کے احکام دیے ہیں تو ان کی نظیر پیش ہونی چاہیے۔ اخلاق حسنہ کی وسعت و عملیت۔ الف، اسلام پابندی معاہدات کو نہایت ہی زور کے ساتھ محکم فرماتا ہے، اور فریق معاہد کی معاہدہ شکنی کے بعد بھی اگر الٹیمیٹم کی نوبت آ جائے تو دشمن کو 4 ماہ کی مہلت عطا فرماتا ہے۔ با، اسلام اخلاقی تعلیم صرف نمائش و نمود کے طور پر ہی نہیں دیتا ہے، بلکہ جوارح و اعضاء کے ساتھ ساتھ وہ دل و دماغ کو بھی اسی تعلیم کا پابند بناتا ہے۔ ذرا احکام ذیل پر غور کرو۔ حکم اول،
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا۔ سورۃ الاعراف۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مندرجہ ذیل اشیاء کو حرام ٹھہراتا ہے، ابنائے جنس کے مقابلے میں فحش بے حیائی کی سب قسموں کو جن کا تعلق ظاہری یا باطنی حالات سے ہو، خود اپنے مقابلے میں گناہ کی جملہ اقسام، سلطنت کے مقابلے میں بغاوت و سرکشی، اور اللہ کے مقابلے میں شرک جس کی کوئی دلیل نہیں۔ حکم ثانی، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي۔ سورۃ النحل۔ اللہ جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیتا ہے وہ یہ ہیں: عدل و احسان اور قرابت داروں سے فیاضانہ سلوک۔ اللہ جن چیزوں کے کرنے سے قطعاً روکتا ہے وہ یہ ہیں: سب بے حیائیاں، سب ایسے کام جو قابل انکار ہوں، اور بغاوت۔ حکم ثالث، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم۔ سورۃ النساء۔ مندرجہ ذیل اشخاص کے ساتھ احسان کیا کرو: نمبر 1 والدین، نمبر 2 یتامہ، نمبر 3 مساکین، نمبر 4 ساتھ لگتا ہمسایہ، نمبر 5 دور کا ہمسایہ، نمبر 6 تمہاری رفاقت میں رہنے والا شخص، نمبر 7 مسافر، نمبر 8 لونڈی غلام۔ حکم رابع، ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير۔ سورہ لقمان۔ نمبر 1 غرور میں آ کر لوگوں کی طرف اپنا منہ کج نہ کیا کرو، نمبر 2 زمین پر اکڑ کر نہ چل، نمبر 3 اللہ تو ہر ایک چال باز فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، نمبر 4 اپنی رفتار میں میانہ روی رکھ، نمبر 5 اپنی آواز کو پست و نرم رکھ، نمبر 6 دیکھ آوازوں میں سخت و درست آواز تو گدھے کی ہے۔ افراد معاشرہ کے متعلق اخلاق حسنہ۔ نمبر 1 ہمسایہ۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جس کی فتنہ پردازی سے ہمسایہ مامون نہیں وہ صاحب ایمان ہی نہیں۔ صحیح مسلم میں ہے جس کی فتنہ پردازی سے ہمسایہ کو چین نہیں وہ بہشت میں داخل نہ ہوگا۔ نمبر 2 یتیم و بیوہ۔ صحیحین میں باروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے: الساعی علی الارملة والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ۔ ترجمہ، رانڈ عورتوں اور مسکین لوگوں کے کام کاج کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے جیسا ہے۔ صحیح بخاری میں باروایت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ ہے: انا وکافر الیتیم فی الجنۃ ہکذا واشار بالسبابۃ والوسطى وفرج بینہما شیئا۔ ترجمہ، جنت میں میں اور یتیم کا خبر لینے والا ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں، شہادت اور درمیانی انگلیوں میں ذرا سا فرق دکھلا کر سمجھایا کہ اس طرح۔ نمبر 3 لونڈی غلام۔ ابو داؤد میں علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام یہ تھا: الصلاة الصلاة اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم۔ ترجمہ، نماز نماز اور لونڈی غلاموں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا تقوی۔ قوم اور ملک کے متعلق اخلاق۔ نمبر 1 وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ سورۃ الحجرات۔ اگر مومنوں کے 2 گروہ آپس میں جنگ کرنے لگیں تب سب مل کر ان دونوں میں صلح کرا دیں۔ نمبر 2 يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب۔ سورۃ الحجرات۔ اے ایمان والو، کوئی قوم دوسری قوم سے ٹھٹھا نہ کرے، شاید وہی ان سے اچھی ہو۔
نہ عورتیں عورتوں سے ٹھٹھا کریں، شاید وہی ان سے اچھی ہوں۔ تم آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کا برا برا لقب تجویز کرو۔ اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا۔ سورۃ الحجرات۔ بچو بہت گمانوں سے، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ کسی کا عیب تلاش نہ کرو اور نہ کسی کی چغلی کیا کرو۔ غیر مذاہب والوں سے اچھا سلوک۔ نمبر 1، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ سورہ الممتحنہ۔ جو لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے تمہارے ساتھ نہ تو دین کے لیے جنگ کی ہے اور نہ تم کو خارج از وطن کیا، ان سے نیکی کرنے اور صحیح انصاف کرنے میں تم کو اللہ نے کبھی بھی منع نہیں کیا۔ اللہ تو انصاف کرنے والوں سے پیار رکھتا ہے۔ نمبر 2، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل۔ سورۃ النساء۔ اللہ کا حکم تمہارے لیے یہ ہے کہ جس کی امانت ہو اسی کو ادا کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو عدل کے ساتھ کیا کرو۔ ایسے احکام 20 ہیں، اور یہ وہ اخلاق ہیں جن پر قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے عمل کر کے دکھلایا، اور جن کی تعلیم انہوں نے علماً اور عملاً ہر 2 طریق سے کل دنیا کو دی۔ اسلام کے سوا دیگر مذاہب کی تاریخ کے اوراق کیا دکھلاتے ہیں، اہل نظر خود آنکھیں کھول کر دیکھ لیں۔